دور وہ ہے جس میں کنفیوژن کی بنیاد پر لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، ہر جگہ۔ ابھی میں 3 دن پہلے بنگلور میں تھا، بے شمار کشمیریوں کا حال یہی ہے، اور کشمیریوں نے بتایا، وہاں کشمیری لڑکے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہ لگے ہاں تو بہت سارے لڑکوں کا حال یہی ہے، اور ان کے پاس علم کچھ بھی نہیں، بس ٹرن چل گئی ہے، ہم بھی کہیں گے یہی۔ اور یہاں ایک اور وجہ ہے، ہم جو گندے کام کرنا چاہتے ہیں اس گندے کام کے لیے رکاوٹ ہے، ہم مسلمان ہی کر نہیں سکتے۔ جب ہم اس سے اپنا سر باہر نکال لیں گے پھر ہم کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، آپ کیوں کہیں گے ہمیں۔ یہ ہے وہ خواہشات نفسانیہ، شیطانی تمنائیں پوری کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ میرے بھائی، وہ خاتون آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، جس خاتون نے مجھ سے کہا میں مسلمان ہو گئی، میں میڈیکل پڑھتی تھی، ڈاکٹر بن گئی، کشمیر کے ڈاکٹر کے کہنے پر میں کشمیر آ گئی، مجھے یہاں پناہ ملے گی، اب یہاں میرا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، مجھے وہ اس وقت بات نہیں کرنی ہے۔ البتہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں کشمیر کی عورتیں مجھے کہتی ہیں تو مسلمان کیوں بن گئی، ہم تو پہلے ہی اسلام سے تنگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آج وہ کہاں ہے۔ تو میرے بھائی، نمبر 1، کنفیوژن کی بنیاد پر اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، نفسانی چاہتوں کی وجہ سے اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، اور نمبر 3، لالچ کی بنا پر اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ لالچ کیا ہے؟ جاب ملے گا، بیوی ملے گی، پیسہ ملے گا، ڈگری ملے گی، فلاں کالج میں ایڈمیشن ملے گا، فلاں جگہ یہ ملے گا، تو قسم قسم کی لالچیں آئیں گی کہ جناب آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت ملے گی، لیکن وہاں آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور وہ سارا جو ہوگا وہ کفر ہوگا، وہ سارا جو ہوگا وہ اسلام کو ختم کرنے والا ہوگا۔ تو اس وقت امتحان آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اندر سے شیطان ڈالے کچھ نہیں ہوگا، کرو، ہم سے کیا کیسے، جیسا کہ بے شمار لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ کفر کے کام کریں گے اور ساتھ میں کہیں گے اس سے کیا ہوگا، کریں گے کفر کے کام اور ساتھ میں خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا۔ اسلام وہ ہے جو دل میں ہے، ایمان وہ ہے جو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ مجھے اچھی طرح سے بتایا گیا کہ فلاں جگہ لوگ کہتے ہیں ٹیکہ کرنے سے اسلام میں کیا ہوگا، دھاگا باندھنے سے اسلام میں کیا ہوگا، فلاں چیز پڑھنے سے اسلام کو کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے سکولوں میں وہ پرائر پڑھ رہے ہیں جو سارا کا سارا کفر ہے، اور پڑھانے والا اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اس سے کیا ہوگا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں اس سے اسلام ختم ہوگا، دیو خون اسے جو مسلمان، میرے بھائی آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، میڈیکل کے ٹاپک کو ڈاکٹر بتائے گا۔ میں اگر خود ہی ڈیسائیڈ کروں گا یا ہمارا کوئی سکالر ہوگا پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، آپ کہیں گے جناب آپ اپنے سبجیکٹ میں بہت کچھ ہیں، لیکن میڈیکل کے کیس میں تو آپ کو ڈاکٹر کی بات ماننی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل لڑانے لگے گا اور وہ کہنے لگے گا کہ لکوڈ پانی بھی ہے، لکوڈ جوس بھی ہے، لکوڈ دودھ بھی ہے، لکوڈ لسی بھی ہے، اتنے سارے لکوڈ ہم پئیں گے کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت اچھا، لکوڈ پیشاب بھی ہے، لہذا اس کے پینے سے کیا ہوگا، اور لکوڈ تیزاب بھی ہے، تو چلو میں ایک گلاس نہیں، ایک کپ نہیں، ایک چمچہ ہی تیزاب پی لوں گا کیونکہ وہ بھی لکوڈ ہے۔ تو جواب ہے کہ جناب آپ کی سوچ غلط ہے، وہاں لکوڈ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ پتہ چلے گا جب آپ تیزاب کا چمچہ زبان پر ڈالیں گے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا دیوار کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، موٹے رسے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، والی بال کھیلتے ہیں بیچ میں نیٹ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا بجلی کے تار، ننگی تار کو یا ہائی ٹینشن لائن کے تار کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آپ کا سمجھنا غلط ہے، وہاں ہاتھ لگانا کچھ اور ہے، یہاں ہاتھ لگانا کچھ اور ہے۔ بس سیم اسی طرح سے آپ وہ بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، ساتھ میں سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہے، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ دنیا میں انسانوں کو ایمان عطا کرتے ہیں 2 طرح سے، ایک تو پہلے قربانی لیتے ہیں پھر ایمان دیتے ہیں،
وہ قربانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام پر جو سخت ترین مظالم ہوئے ہیں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے، کیسے کیسے ظلم ان پر ہوئے ہیں۔ وجہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اسلام سے واپس آ جاؤ۔ وہ سارے مظالم انہوں نے برداشت کیے اور ان کے ایمان مل گیا۔ اسی دور میں ایسے بھی افراد تھے جن کو کوئی مشکل برداشت نہیں کرنی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گیا۔ تو گویا مثالیں وہاں دونوں طرح سے ملتی ہیں۔ سخت ترین قربانیاں دینے کے بعد پھر ایمان ملا، اسلام کی دولت ملی، اور کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو پورے وفد کے ساتھ آیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ یہاں کی زبان میں کہیں گے سوئنچو منت اسکرتہم دین قبول، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جواب میں، البتہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی، وہ ایک آیت نہیں، وہ پوری ایک سورت ہے، سورہ حجرات، اس میں اس بات کا جواب آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ آپ ان سے کہیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ لوگ منت جتلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قل آپ کہیے لا تمنوا علی، ہم پر تمہاری کوئی منت نہیں، ہم پر تمہارا کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ بات کیوں سمجھانی ہے؟ اب آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم سے کوئی قربانی نہیں لی۔ قربانی آج کے زمانے میں کون قربانی دے گا؟ جواب بے شمار انسان۔ آج بھی قربانیاں لگتی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تب ایمان کی دولت ملتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس دنیا سے واقف نہیں، اس فیلڈ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ایسے آدمیوں سے ہمارا ملنا جلنا نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے۔ وہ تو جب ہم اس فیلڈ میں جائیں گے اور ایسے لوگوں سے ملیں گے اور ایسا لٹریچر پڑھیں گے جس لٹریچر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان قبول کرنے والوں کو آج بھی کیا کیا سہنا پڑتا ہے، آج بھی کون کون سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آج بھی کیسے مظالم جھیلنے پڑتے ہیں، تو کچھ نقشہ سامنے آئے گا۔ بس میں 2-3 مثالیں عرض کروں گا۔ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، اس وقت وہ جیل میں ہے، دوسرے آدمی نے اس سے ملاقات کی، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کے سارے ناخن اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ آپ صرف تصور کریں تو بدن کانپ جاتا ہے، اور اس شخص کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ایمان پر قائم ہوں۔